السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ یہ آج کا ٹاپک سارے غم اور ان کا سلوشن صرف ایک ہی ہے، حل ان کا صرف ایک ہی ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے لوگوں کی حرص بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کیا ہے مال پر لوگوں کی حرص زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان کے اندر حرص زیادہ آتی ہے ویسے ویسے وہ جو انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حرص آئی انسان اللہ سے دور ہوا، قناعت آئی انسان اللہ کے قریب ہوا۔ قناعت کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، جہاں پہ ہے وہ جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے ان پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جس بندے کو دنیا کی حرص آ جائے وہ ایسے غم میں چلا جاتا ہے کہ اس سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ خود کو خود بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو دیکھیں پھر اس انسان کے پاس آخر کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی جسم کو گھلا کر کھپا کر خود کو توڑ کر پیسہ جمع کرتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور جو اتنا پیسہ جمع کیا ہوتا ہے وہ اس کی بیماری پر لگ جاتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا ملا پھر اس انسان کو؟ اس لیے حرص اتنی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ قناعت ہونی چاہیے، کم پہ بھی شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں ان سب چیزوں کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ بزنس کاروبار کرنا، اچھا کمانا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، ہمارے اسلام نے اس کو منع کیا۔ ہرگز بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ سب کام بھی کریں لیکن کیا ہے دنیا کو اپنی ضرورت سمجھیں اور آخرت کو اپنا مقصد سمجھیں، اور یہ جو آپ نے کمانا ہے یہ سب کام کرنے ہیں سنت سمجھ کر ان کو کریں، نہ کہ ایک نشہ سمجھ کر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں غم ہی ایک ہے کہ اے اللہ تو میری آخرت بہتر کر دے، اے اللہ تو میری قبر کی گھاٹیاں آسان کر دے، حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، جس کو یہ غم آ گیا تو پھر اس انسان کی زندگی میں آنے والے جتنے بھی غم ہوں گے اللہ رب العزت خود ہی سب ختم کر دیں گے، سب کو اپنے ذمہ لے لیں گے۔ وہ انسان ریلیکس ہوگا، اس کی صرف ایک ہی ٹینشن ہے، صرف اس کا ایک غم ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو پھر جس کو آخرت کا غم نہیں تو پھر اس کو کیا ہے ایک غم نہیں ہے، وہ دنیا کے غموں کی اس کے لیے لائن لگی، لسٹ بنی ہے۔ اب کیا وہ غم کون سے اس کے؟ وہ کون سے غم ہو سکتے ہیں؟ میرا کیا بنے گا، میری شادی کب ہوگی، میرے بچوں کو کیا بنے گا، اور میرا گھر، میرا اسٹیٹس، ان سب کا کیا ہوگا، میں کرتے کرتے یعنی اتنے غم جو دنیا کے غموں میں پھر پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، خواہ جہاں چاہے کسی گھاٹی میں جا کر گر کر وہ مر جائے، لیکن اللہ رب العزت کو اس انسان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے یہاں پہ رکیے، ٹھہریے، اور جو سمجھنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ غم اس میں دھکے بھی زیادہ ہیں اور غم بھی دنیا کے زیادہ ہیں، اور اللہ کی مدد بھی اس انسان کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر کیا ہے اللہ کی مدد ہی نہیں اس انسان کے ساتھ۔ اور اگر کیا ہے انسان کو ایک ہی غم لگ جائے، اگر اس کے دل میں ایک ہی غم ہے اس کو ہی وہ کیا ہے پالے، اور باقی سارے غم کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے سولو کر دیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے سارے غموں کو کیا ہے اپنا ذمہ لے لیں گے، اور اس انسان کے اندر ایک کیا ہے امن ہے اور سکون ہے، اور وہ ریلیکس ہے، پرسکون ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہے۔ اس لیے آخرت کو اپنا غم بنائیے، دنیا کی حرص ختم ہوگی تو سارے غم بھی آپ کے ختم ہوں گے۔ اگر ایک غم لگ گیا اے اللہ میری آخرت کو بہتر کر دے تو دنیا آپ کی خود بخود ہی بہتر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔